بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نیچے لال بٹن کو کلک کیجئے اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کے پیغام آپ تک پہنچ سکے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ بھی اس پیغام کا حصہ بن سکیں۔ سرکار صاحب الزماں حجت دوراں منتقم اور منصور امام کے لشکر میں خواتین کی موجودگی اور ان میں سے کچھ خواتین کے تعارف کے سلسلے میں آج گفتگو کا تیسرا پیغام ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے جتنی خواتین کا تعارف میں آپ کو دے چکا ہوں، یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ امام زمانہ کے لشکر میں شامل اس خاتون کا نام کنواں دختر رشید ہجری ہے۔ کنواں دختر رشید ہجری کو خصوصیت کے ساتھ شیعہ کتب میں تب نقل کیا گیا جب آپ نے اپنے بابا کی اسیری ابن زیاد کے ہاتھوں ان کی شہادت کا قصہ خود بیان کیا۔ عقیدے میں پختگی، اسلام میں پائیداری اور شیعت سے لگاؤ اور امام علی علیہ السلام سے محبت بہت اشکار تھی ان کے ہاں۔ ابو حیان بجلی کہتے ہیں کہ میں نے رشید ہجری کی بیٹی کنواں سے پوچھا کہ تم نے اپنے بابا کی کون سی حدیث نقل کی ہے؟ انہوں نے کہا، میرے بابا امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ رشید تمہارا صبر کیسا ہوگا کہ بنو امیہ کا منہ بولا بیٹا تمہیں اپنے پاس بلائے اور دونوں ہاتھ زبان پاؤں قطع کر ڈالے۔ بنو امیہ کا منہ بولا بیٹا ابن زیاد تھا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ آیا اس کا نتیجہ جنت ہے، فرمایا کہ رشید تم دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ ہوگے۔ کنواں کہتی ہیں کہ خدا کی قسم کچھ دن بعد ابن زیاد نے میرے بابا کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ علی سے بیزاری ظاہر کرو، لیکن میرے بابا نے ایسا نہیں کیا۔ ابن زیاد نے میرے بابا سے کہا کہ تمہارے قتل کی کیفیت علی نے کیسے بیان کی تھی؟ میرے بابا نے جواب دیا، میرے امیر المومنین علیہ السلام نے مجھ سے اس طرح فرمایا کہ تمہیں لوگ مجھ علی سے بیزاری ظاہر کرنے کے لیے بلائیں گے، لیکن تمہاری مراد کبھی بھی پوری نہ ہوگی، پھر تمہارے دونوں ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹ دیے جائیں گے۔ ابن زیاد نے کہا، قسم خدا کی علی کی پیشن گوئی کے خلاف تمہارے حق میں کروں گا۔ اس وقت حکم دیا گیا کہ ان کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور زبان سالم چھوڑ دی جائے۔ کنواں کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دونوں کندھوں پہ اٹھایا اور رستے میں پوچھا کہ بابا آپ آیا درد کا احساس کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ مجھے صرف اتنا ہے کہ جتنا مجمع کے دباؤ سے ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے بابا کو اٹھا کر ابن زیاد کے محل سے خارج ہونے لگے تو لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ کتنا ہاتھ اور پاؤں سے خون بہہ رہا ہے، اور میرے بابا نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ہجوم کو کہا کہ جلدی قریب آؤ۔ ہجوم میرے بابا کو دیکھنے کے لیے جوک در جوک جمع ہونے لگا۔ بس میرے بابا نے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں قصیدہ خوانی شروع کی، آپ کی تعریف میں خطبہ دینا شروع کر دیا۔ لوگ تھے کہ حیران اور پریشان، منہ میں انگلیاں دبائے اس شخص کی جانب دیکھ رہے تھے کہ جس کے دونوں ہاتھ بھی کٹ چکے تھے اور دونوں پاؤں بھی کٹ چکے تھے، مگر زبان اب بھی اپنے امیر المومنین علیہ السلام کی قصیدہ گوئی میں مصروف تھی۔ جب سرکار کی مدح میں میرے بابا زور سے خطاب کر رہے تھے، ابن زیاد کو خبر پہنچی، ادھر تو آج پورے کا پورا کوفہ ہمارے خلاف ہو جائے گا۔
رشید ہجری اپنے امیر المومنین علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ فوراً میرے بابا کو ابن زیاد کے دربار میں واپس طلب کیا گیا اور میرے بابا کی زبان کاٹ ڈالی۔ اس طرح امیر المومنین علیہ السلام کی پیشن گوئی میرے بابا کے متعلق حرف بہ حرف سچ ثابت ہو گئی۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ سرکار کے لشکر میں خواتین کا کیا کردار، کیا کام، تو اس بات پر نظر کرتے ہوئے خواتین کا سرکار صاحب الزماں کے لشکر میں وہی کردار ہوگا جو صدر اسلام میں تھا۔